جب آرمی چیف کی انٹریکشن کی بات ہوتی ہے تو صرف آرمی چیف نے انٹریکٹ نہیں کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جن سیشنز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں DGISI بھی انٹریکٹ کر چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی کسی اور جگہ موجود تھے, لیکن انہوں نے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے کوشچنس وہاں پر ہوئے, بڑے انٹرسٹنگ ہوئے, جس میں آرمی کے بجٹ کی بھی بات ہوئی, فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات ہوئی, پالیٹکس, الیکشنز اینڈ ایوری تھنگ, ایون گورننس. تو جو رپورٹ ہوا ہے اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ آرمی چیف ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں کنٹری کو, لیکن الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے ایسا کیوں کیا گیا, بتائیں. دیکھیے اس الیکشن میں کس طبقے کا یا کس گروپ کا یا کس سیکشن آف دا پاپولیشن کا سب سے اہم رول ہے آگے؟ یوتھ جو ہے, جو کہ آل سرویز دکھا رہے ہیں کہ یوتھ کی جو انکلینیشن ہے وہ PTI کی طرف ہے. اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ اگر 100 یوتھ ہے تو اس میں سے 70 یوتھ جو ہے وہ PTI کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. انہیں زیادہ تاریخ کا اتنا نہیں پتہ, انہیں وہی پتہ ہے جو کہ انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں جب سے وہ ووٹنگ ایج پہ آئے ہیں ان کو پتہ لگا ہے. اور وہی ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا جس میں بائی دی وے اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ یہ سارے پرانے لوگ ہیں, 30 سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, چور ہیں. یہ بائی دی وے آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ میڈیا کے اندر اور ٹریننگ کے اندر بھی چلتی ہے. تو ہمارا جو یوتھ ہے اس کو تو پتہ نہیں پرانی تاریخ کیا ہے, اسی لیے عمران خان صاحب کو تیار کیا گیا اور ان کو پھر لایا گیا. تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یوتھ از ویری امپورٹنٹ. مگر اب ہوا یہ ہے کہ جس یوتھ کو آپ نے تیار کیا تھا عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اب وہ یوتھ آپ کے گلے پڑنے جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کوئی یو ٹرن لے کے اس یوتھ کو سمجھایا جائے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے, ہم تو وہی محب الوطن فوج ہے جو پہلے تھی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی اب انٹرونشنز کرتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر ان کو تھوڑا بہت یہ بھی کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ذہن میں وہ بھی دور کی جائیں. بیکاز سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا زخم لگا ہے یہ ساری عمران خان کی تحریک میں وہ فوج کو لگا ہے. جتنی فوج کو گالی عمران خان کے PTI والوں نے دی ہے وہ کسی نے آج تک نہیں دی, ہمت ہی نہیں تھی. اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے فوج کے حق میں بات کرتے تھے کیونکہ فوج عمران خان کے ساتھ تھی. اب کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے تو یہ لوگ ایک قسم کے گمراہ ہو گئے, ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ فوکس کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کہ اپنے مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یا غلط فہمیاں جو ہیں اپنا موقف ہی پیش کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کر رہی نا, نون لیگ تو یہ نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کر رہی, وہ تو ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. تو فوج نے اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, تو وہ پھر سوچا یہی کہ سینئر لوگ ہی آ کے انٹریکشن کریں اور اس کو طریقے کے ساتھ ینگسٹرز کو سمجھایا جائے کہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا, تو مینڈیٹ ہے ان کا کہ وہ اس طرح سے انٹریکٹ کریں سیٹھی صاحب؟ اب تم مشکل سے مشکل سوال پوچھ رہی ہو, مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے آئینی طور پہ تو فوج کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, مگر اب آئین اپنی جگہ اور حقیقت اپنی جگہ. حقیقت کیا ہے کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت فوج کے کندھوں پہ پاور میں آتی تھی, دوسری سیاسی جماعت بھاگتی تھی ان کے پاس. اسی تو حقیقت ہے نا کہ جی ہمیں لے کے آئیں, ان کو نکالیں, اور یہ آتا رہا, آئے گئے, ہر ایک میں فوج کا رول رہا ہے. اور تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب ہائیبرڈ رجیم تھی عمران خان کی, سیم پیج, اور اس کے بعد اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہائیبرڈ پلس ہونے جا رہی ہے. دراصل ہائیبرڈ رجیم ہمیشہ ہی تھی, زیادہ یا کم, کہیں کبھی کبھی کم تھی, کبھی کبھی زیادہ تھی, ڈیپینڈ کرتا تھا کہ پرائم منسٹر کون ہے اور آرمی چیف کون ہے. ٹھیک, تو اب سچویشن یہ ہے کہ سچویشن ایکچولی کافی گمبھیر ہے. اکنامک کرائسس ہے, اور سیاسی طور پہ اب کوئی بھی ایسی جماعت نہیں رہی جو کہ میجورٹی آن اٹس اون لے سکتی ہے. اور اچھے خاصے سینٹر کے اور پروونسز کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, پروونسز اور لوکل گورنمنٹ کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, اکنامک کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے. تو اس لیے فوج ظاہر ہے ایز دی ڈیفینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, اب انہوں نے کہا جی آئین اپنی جگہ پہ پر حقیقت اپنی جگہ پہ, ہم انٹروین کرتے ہیں. اور ایکچولی وہ انٹروین تو کب سے کر رہے ہیں, تو ان کا آئینی طور پہ کوئی انٹروینشن کا جواز نہیں ہے, نہ ہی ان کا حق ہے. They have to stay in the barracks and they have to obey the Prime Minister's orders. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے خود ان کے پاس جاتے ہیں کہ آرڈر کیا ہے. تو حقیقت کو آپ اگر سامنے رکھیں تو یہی پھر آپ سمجھیں کہ پہلے ہائیبرڈ تھی, پھر ہائیبرڈ پلس, اور اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ہائیبرڈ ڈبل پلس یا پلس پلس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہاں, ہائیبرڈ پلس پلس کی طرف جا رہے ہیں. وہ آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتیں انہی کے پاس جاتی ہیں. میں نے سوال اصل میں اس لیے کیا کہ باجوہ صاحب جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے نا, تو مجھے لگا کہ واقعی پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بیک ڈور سے آ رہے ہیں, کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں, تو یہ سارے سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھے.
اس میں جو ملٹیپل ایشوز کے اوپر کوشچننگ کی گئی ہے میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے جو آرمی چیف سے سوال کیے گئے اور انہوں نے جو خطاب کیا اس میں؟ سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ اگلا دور جو آ رہا ہے اس میں آرمی چیف اور فوج کی طرف سے سیریس قسم کی ایڈوائس دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ سیاستدانوں کو ایک رخ پہ لگایا جائے اور کسی قسم کی یونٹی کریٹ کی جائے اور یہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں, اور تاکہ ملک جو اگلے 4-5 سال کسی سٹیبل طریقے سے چل سکے. مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز آزاد ہوتے, جو کہ نہیں ہوں گے, اس میں تو کوئی اب شک ہی نہیں ہے, مگر اس کا جواب یہ ہے کہ 2018 میں بھی آزاد نہیں تھے. میرے لحاظ سے تو صرف 2 دفعہ اس ملک میں آزاد الیکشنز ہوئے ہیں. ایک تو 2013 میں ہوئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی تھی کہ یہ بالکل آزاد الیکشن سے, خواہ عمران خان صاحب لگے ہوئے تھے کہ نہیں ہے, مگر ایسی بات نہیں تھی. اور پھر 1970 میں آزاد ہوئے جس کا آپ نے نتائج دیکھ ہی لیے. تو اب اگر اس طریقے کے یہ الیکشنز ہوں تو میسو کنفیوژن ہوگی, بیکاز انہوں نے 2018 میں جو کیا اس کو اب ریورس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, پہلے عمران خان کو رک کر کے لے کے آئے, اب رک کر کے نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں. اس میں تو اب دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری ٹرکی سچویشن, بیکاز یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ اوور آل میجورٹی مل جائے. وہ کوشش بالکل ہوگی ان کی, پاپولر بھی ہیں اب سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو پولز آ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں پنجاب میں اسپیشلی, اور یہی بیٹل گراؤنڈ تو پنجاب ہی ہے. مگر بہت سے اس میں ifs and buts ہیں, اور وہ ifs and buts یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے, یہ جو بیٹ لے چھین لیا گیا ہے اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں, انڈیپینڈنس رہیں گے انڈیپینڈنٹ ایس پی ٹی آئی پارٹی یا الگ ہو کے کہیں اور چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں اب آپ آگے دیکھنے والی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہاؤ دا نمبرز فال اینڈ واٹ ہیپنز ایونچولی, کس قسم کی کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اور اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر کھینچتائی کیسے ہوگی, کون کیا مانگے گا کیا نہیں مانگے گا. آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا عائشہ کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے پریزیڈنسی میں بٹھائیں اور بلاول کو پرائم منسٹر بٹھائیں. ٹھیک ہے, ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر بھی نون لیگ کا ہوگا اور چیف منسٹر پنجاب بھی نون لیگ کا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, فرمائشی لسٹ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اچھا, لیکن یہ جو امپیکٹ ہوگا ان انٹریکشنز کا کہ یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی, آپ نے کہا یوتھ ووٹر جو ہے وہ مائل ہے پی ٹی آئی کی طرف, کیا امپیکٹ اتنے دنوں میں کریٹ ہو جائے گا, برین واش ہو جائے گا 5th جنریشن وار کے بعد, یہ 6th جنریشن وار کے جو ٹیکٹکس ہیں ان کا کوئی فائدہ؟ نہیں, دیکھیے تھوڑا بہت تو اثر پڑتا ہی ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آفٹر آل فوج کی بھی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے ابھی بھی. وہ اور بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹلٹ ٹورڈز نون لیگ ہے یا اینٹی عمران خان, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی فوج ہے جو اس ملک کو از دا گلو دیٹ کیپس اٹ ٹوگیدر ان مینی ویز, although others say it's part of the problem, so some others say it's part of the solution, so it depends on which angle you're looking at it from. But بات یہ ہے کہ focus is on youth, کسی طریقے سے یوتھ کو سمجھایا جائے کہ think twice before you go and vote. This is what the Army Chief said. But یہ جو انٹریکشن ہوا اس کے بارے میں ISPR نے رپورٹ نہیں کیا. وہ جو ملٹیپل جرنلسٹ ادھر گئے, کچھ کریڈیبل ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا, ولاگس میں بتایا آپ نے. آپ کی چڑیا کی خبر کیا ہے, اس میں کسی ترمیم پہ بات ہوئی کہ عوام جب چاہیں اگر کوئی نئی کام کرتا تو اسے 1 سال بعد یا مڈ ٹرم کے بعد عدم اعتماد کی کوئی ووٹنگ ہو اور نکال دیا جائے, ایسی بات ہوئی؟ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ جو باتیں وہاں ہوئیں بڑی سوچ سمجھ کے ہوئیں, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا. اب بات یہ ہے جی کہ جو آگے نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے. اگر آگے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اگر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے نہ کیا کہ کیسے آگے چلانا ہے جیسے پی ڈی ایم میں کیا تھا, تو پھر تو بڑے پرابلمز ہوں گے. اور اگر ایسے پرابلمز ہوئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے, بیکاز سب سے بڑا اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر پڑے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ پڑے گا. تو اگر ایسے ہو گیا تو پھر اکنامک ریوائول تو نہیں ہوگی, تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے
کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوئی تو پھر اگر ہماری طرف سے کوئی انٹرونشن ہوتی ہے کسی قسم کی بھی، دیکھیے انٹرونشنس کی بھی تو مختلف قسم کی انٹرونشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ مارشل لاء لگ جاتا ہے، دوسری انٹرونشن یہ ہوتی ہے اس کو نکال کے اس کو لگا دیا، جو کہ پہلے ہوتا رہا. شاہد خاقان عباسی آ گئے تھے، پھر راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ اشارہ یہی ہے کہ سیاستدانوں آپ مہربانی کر کے اپنا گیٹ یور ہوم ورک ڈن، سٹ اینڈ ورک اٹ آؤٹ، اور پلیز ڈونٹ پرووک اس بیکاز دا نیشنز یو نو لائف لائن از ایٹ اسٹیک. تو یہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بیٹھ کے یہ معاملے طے نہیں کر پاتے. اور اگر انہوں نے وہی پوزیشنز لی جو ہمیشہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں. اب نون لیگ کی طرف سے تو اتنا اگریسو سٹانس نہیں لیا جا رہا، مگر بلاول بھٹو صاحب ٹھیک ٹھاک اگریسو سٹانس لے رہے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ذاتی طور پہ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ از دس اے نیگوشیٹنگ ٹیکٹک اور واٹ. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پنجاب کے اندر ایک ڈینٹ مارنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ سب یہی کہہ رہے تھے وہ تو سندھ کی پارٹی ہے جی. اب سب یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف پارٹی کی جو ہے وہ تو پنجاب کی پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو نیشنل پارٹی ہیں. حالانکہ وہ نیشنل پارٹی ہوں گے، مگر کیا ان کو موقع ملے گا ٹو ڈیمونسٹریٹ دیئر نیشنل کریڈینشلز؟ اچھا، لیکن اس میں اکبر بابر صاحب آئے سامنے اور انہوں نے ایک کانفرنس کی، اس میں قرارداد انہوں نے منظور کی، اور اس کے بعد جو قرارداد میں لکھا ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز بھی اب کرائیں گے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جائیں گے بلے کے نشان کے لیے. تو یہ پارٹی ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اکبر بابر صاحب؟ نہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انگریزی کا محاورہ ہے وین دا پیپلز پارٹی واز ان دا ڈاک، جب مشرف صاحب کے زمانے کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا شروع میں، تو اس وقت پھر پی بن گئی تھی نا، تو وہ کچھ لوگ تھے ان کو شفٹ کرا دیا. تو اس وقت فلو کراسنگ نہیں کا قانون نہیں تھا تو ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اور کنفیوژن کریٹ کی جائے. ابھی دیکھیں نا کنفیوژن تو 2-3 قسم کی چل رہی ہے نا ابھی. کوئی بیٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سمبلز ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک ہی سیٹ کے اندر 2-3 پی ٹی آئی کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں. تو کھڑے کرائے جا رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اس قسم کی کنفیوژن کو سنبھال لے. تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں. تو اس لیے اس کے اندر اور بھی اب کنفیوژن ہوگی کہ اگر بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اب اصلی پی ٹی آئی میں ہوں، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کو بریک کرے گی اور اس کو ڈائلیوٹ کرے گی. بالکل ٹھیک. یہ کنفیوژن تو